الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قرآن مجید کی آخری اور چھوٹی صورتیں جو اکثر طور پہ نماز میں تلاوت کی جاتی ہیں، ان صورتوں میں سے دوسری صورت سورہ نشرح۔ ہم نے سورہ ضحیٰ کے بارے میں سن لیا، معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اور مضمون کے لحاظ سے سورہ الضحیٰ اور سورہ علم نشرح دونوں ایک جیسی صورتیں ہیں، دونوں کا مضمون ایک ہے۔ حتیٰ کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں صورتوں کو اگر آپ ملا کر نہیں پڑھیں گے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ اس قدر آپس میں موافقت رکھنے والی یہ صورتیں ہیں۔ سورہ ضحیٰ میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس کا ایک مضمون تھا کہ تنگی کے بعد آسانی آئے۔ دوسرا اس کا ٹاپک تھا کہ جو آج کیفیت ہے نا، اس کے مقابلے میں جو کل کی کیفیت ہوگی وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی۔ یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائے گا کہ آپ کے آئندہ آنے والے حالات اور آئندہ آنے والا دور وہ انتہائی عروج کا ہے، وہ انتہائی کامیابی اور کامرانی کا ہے، اور ایسے ہی ہوا۔ تو جیسے سورہ الضحیٰ میں الم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو، اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا اور پھر آپ کو جگہ دی، آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ایسے ہی سورہ علم نشرح کا آغاز بھی کس سے ہوتا ہے؟ علم نشرح۔ ادھر کیا تھا؟ علم یجد کا یتیما فآویٰ۔ تو اس سورت کا مضمون بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، اور کیا ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ضرور آئے گی، اور اس کی ایک ایک آیت اس کی مثال بنتی ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ضرور آئے گی۔ تو دونوں صورتوں کی ایک ایک آیت اس کی ایگزامپل اور اس کی مثال بنتی ہے۔ تو فرمایا علم نشرح، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ علم نشرح لک صدر، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار نہیں دیا، آپ کے بوجھ کو اتار نہیں دیا۔ کیسا بوجھ؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو توڑ دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دی۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ پریشان کس سے ہوتے تھے؟ نمبر ایک، جو لوگ باتیں کرتے تھے نا حضور کے بارے میں۔ دیکھو، ایک شخص ڈاکٹر ہو، اس کے پاس ڈگریاں ہوں، اس نے پڑھا ہو، اس نے جنو تحقیق کی ہو، بڑا ماہر ڈاکٹر ہو، اور ایک شخص اس کے بارے میں پروپو کرنا شروع کر دے، یہ تو ہے ہی جیلی ڈاکٹر، تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، دنیا میں سب سے بڑی اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد وہ رسالت اور نبوت کی اتھارٹی، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کو رسالت اور نبوت سے نوازے۔ ایک عام شخص اٹھے اور کہے لست مرسلہ، آپ تو پیغمبر ہی نہیں ہیں، آپ تو پیغمبر ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، تو کتنی بات انسان کے دل پہ گراں گزرتی۔ لوگوں کی باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں بناتے؟ اور قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ،
ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئندہ آنے والا جو مقام ہے، جو آئندہ آنے والا کل ہے، وہ بڑا شاندار ہے آپ کا، آپ پریشان نہ ہو، حضور جناب وہ حشاش بشاش ہو کہ جو کچھ مرضی کہتا رہے وہ تو حقیقت نہیں ہے، وہ تو حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ آپ کا نام کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل مکہ حضور کو کیا کہتے تھے؟ مزمم، نعوذ باللہ مذمت کیا ہوا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے کیسے بچا لیے، وہ گالی مزمم کو دیتے، میں مزمم ہوں ہی نہیں، میں کون ہوں؟ محمد۔ وہ مزمم کو گالی دیتے ہیں، یعنی جب انسان کی سوچ اللہ تعالیٰ جو نا وہ بدل دیتے ہیں نا، تو پھر بہت ساری چیزیں انسان کے دل پہ بوجھ نہیں بنتی۔ یہ تو مجھے کہتے ہی میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مزمم کو گالی دیتے رہے، مزمم کہتے رہے جو مرضی کہتے، کوئی آپ کو شاعر کہتا، کوئی آپ کو مجنون کہتا، کوئی دیوانہ کہتا، تو قرآن مجید نے یہ ساری باتیں ذکر کی، فرمایا اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، لیکن ہم نے آپ کے سینے کو کھول دی۔ دوسری بات، آپ اس وجہ سے پریشان ہوتے تھے کہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں ایمان کی اور یہ ایمان نہیں لاتے، میں ان کی خیرخواہی کرتا ہوں، یہ میری خیرخواہی کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک اصول بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیس علیک ہداہم، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ نے پریشان ہونا چھوڑ دی، آپ نے پریشان ہونا کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ نے ذمہ داری بتا دی، انما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ صرف بات پہنچا، ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے، انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں نا آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے، اللہ کے۔ لیکن نبی کے وسلم پریشان ہو جاتے، فلا اللہ کا باخر نفسک علی آثاری، حضور ان کے پیچھے جاتے، یار میری بات کیوں نہیں مانتے؟ تو اللہ نے کہا کہ آپ کی ذمہ ہدایت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہے تیسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا بس اوقات انسان جو نا پہلی پریشانی سے پریشان ہو جاتا ہے، ایک پریشانی آئی نا اس سے پریشان ہو جاتا ہے، اب اس سے بڑی پریشانی کوئی آ جائے تو اس سے چھوٹی جو پریشانی ہے نا وہ انسان کو آسان لگتی، کیونکہ انسان اس کا فیس کر چکا ہوتا ہے، انسان اس کا فیس کر چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ایسے ٹرین کیا کہ حضور پہ بہت پریشانیاں ہیں، پریشانیاں بھی کیا کرتی ہیں؟ انسان کی برداشت کو بڑھاتی ہیں، انسان کی برداشت کو بڑھاتی۔ اور پھر یہ بات کہ ہر چیز آتی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا وہو مولانا، کہ جو بھی ہماری اوپر جو نا وہ آزمائش آئے گی نا وہ اللہ کی طرف سے، اور اس کے باوجود اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ ہے۔ جب یہ بات ذہن میں آ جائے تو انسان جو نا وہ مطمئن ہو جاتا ہے، یہ دنیا والے تو میرے بارے میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے، ہاں اللہ کا فیصلہ ہے تو اس پہ میں صبر کروں گا۔ یہ ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیے؟ اور پھر ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار دی، کہ حضور پہلے وہی سے پریشان ہو جاتے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے پیچھے پڑھ لیا سورہ ضحیٰ کے اندر کہ چند دن فرشتے نہیں آئے، فرشتہ نہیں آیا وہی لے کر، لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، حضور بھی پریشان کہ پتہ نہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اللہ نے پھر قسم کھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے کس کی؟ ضحیٰ کی، چاش کے وقت کی، اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں نہ تو اس سے ناراض ہو، تو اسے یہ تو اللہ نے آپ کو ریلیکس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑی سی جناب وہ مدت دی تاکہ آپ سکون سے ہو جائے، سکون سے ہو جائے۔ تو یہ اللہ نے وزن جو پڑتا تھا نا پہلے جو آپ محسوس کرتے تھے، آپ پھر انتظار کرنے لگے، کیفیت تبدیل ہوگی نا۔ پہلے حضور آئے پہلی وحی کے بعد کہ خدیجہ مجھے چادر دو، زملونی زملونی دثرونی، مجھے چادر دو،
آپ کے پسینے چھوٹ جاتے. اس کے بعد کیفیت کیا بن گئی کہ حضور انتظار میں رہتے کہ جبریل کب آئے. یہ کیا ہے؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، جس بوجھ کو آپ محسوس کرتے تھے ہم نے وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. اور حدیث مبارک میں آتا ہے جب حضور پہ وحی کا نزول ہوتا نا، اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے اونٹنی بیٹھ جاتی، اونٹنی بیٹھ جاتی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ حضور نے اگر میری گود میں سر مبارک رکھا ہوتا نا، جب وحی کا نزول شروع ہوتا تو ایسے لگتا کہ میری ران ٹوٹ جائے، میری ران ٹوٹ جائے. اور سخت سردیوں کے موسم میں حضور کے پسینے چھوٹ جاتے تھے. اللہ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ اکبر. یہ اشارہ ہے آپ کی کامیابی، کامرانی کی طرف، فتوحات کی طرف. اور پھر اللہ اکبر جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک شخصیت کو امر کر دیتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ یاد اور ذکر کسی شخصیت کی ہے دنیا میں، وہ کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اذان میں، اقامت میں، اذان میں، اقامت میں، ٹھیک ہے، تشہد میں، ہر چیز میں کس کا ذکر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب کفار نے کہا کہ آپ کی تو اولاد ہی آگے نہیں بڑھی، آپ کی جو اولاد نرینہ ہیں وہ آپ کے پاس نہیں، بس ختم، آپ کا سلسلہ ختم. اللہ نے کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دی ہے. ٹھیک ہے، آپ کیا کریں؟ فصلی لربک وانحر، آپ قربانی کریں، نماز پڑھیں. ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی کیا ہے؟ بے نصر ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا لکم بمثل الوالد، ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد. حضور نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے لیے ایک والد کی